زمانية وإذا قضي عن الإضافة بني كما ترحى هنا والعامل في إيمان الإشارة في قوله هذه قواعد البحث. قواعد البحث ترك الفاء لئلا يحتاج إلى توهم المتوهم، يعني ما حصل في ذهن من المرتب الأنيق المصور بصورة المبصر مصور بصورة المبصر بصورة المبصر بصورة المبصر أمور كلية يفهم منها جزئيات الأبحاث الصحيحة الممتازة من السليمة، والبحث في اللغة التفحص والتفتيش، وفي الاصطلاح يطلق على حمل شيء على شيء وعلى إثبات النسبة الخبرية بالدليل وعلى المناظرة، والمراد ها هنا ثالث المعاني ولا شناعة في إرادة المعنى الثاني، سوى أنه لا يصدق على المنع أنه لا يصدق على المنع ويصدق على إثبات المعلل حكما بالاستدلال من غير خصم يخاصمه في الحال. وأما الأول فلا يليق إرادته لأنه يصدق على كل حكم في الذهن وفي المقال. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ماتن میں میر سید شریف نے کہ وہ بعد، تو اس کو انہوں نے مبنی برضم کر دیا نا، وہ بعد کہتے بھئی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ بعد جو ہے یہ ظروف زمانیہ میں سے ہے، اور جب اس کا مضاف الیہ چونکہ لازم الاضافت ہے، مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو پھر یہ مبنی برضم ہوا کرتے ہیں جیسے یہاں ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ بعد من الظروف الزمانیہ وَإِذَا قُطِعَ عَنِ الْإِضَافَةِ بُنِيَ، جب اضافت سے قطع ہو جائے کیا مطلب، یعنی اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو اس وقت یہ بنیا مبنی ہوتا ہے، یعنی مبنی برضم ہوتا ہے، کما تراہا ہونا جیسے یہاں ہے۔ اچھا وبعد، تو اب کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے یہ مبنی برضم ہو گیا، لیکن ہے تو تم اتنا تو تم نے مان لیا نا کہ یہ ظرف ہے، تو ظرف تو معمول ہو سکتا ہے نا، عامل تو نہیں ہو سکتا، سمجھ آئیے؟ تو اس کا عامل پھر کون ہے، کس کے لیے یہ معمول ہے؟ کہتے ہیں یہ اس میں اشارہ نہیں آیا آگے، حاضی یہ اس میں اشارہ کے اندر ایک معنی پڑا ہوا ہے اشیرو کا، اس میں اشارہ حاضی کے اندر ایک معنی پڑا ہوا ہے کیا، اوشی، وہ اس میں آ گئے وہ۔ اچھا آگے فرمایا کہ ہذہ قواعد البحث، تو کہتے ہیں بھائی بعد کے ذکر کے بعد عموماً تو مصنفین فا لاتے ہیں، فا ہوا بعد فہذہ قواعد البحث ہونا چاہیے، تو یہاں فا کو میر سید شریف نے چھوڑ دیا، یہ کیوں چھوڑا؟ یہ تو عام عادت مصنفین کے خلاف ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ جو عام لوگ لے آتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، جو لے آتا ہے تو وہاں تو فا تو عموماً اما کے جواب میں آتا ہے، تو اما تو ہوتا نہیں ہے، تو جب اما نہیں ہوتا جیسے یہاں نہیں ہے تو پھر کیا کہتے ہیں، یار وہ اما متوہمہ ہے نا اس کے جواب میں ہے، تو پھر تکلفات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ان تکلفات سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے سرے سے فا کا ذکر ہی نہیں کیا، کیا توہم، کیا اس کے لیے تکلفات کریں گے کہ یہ اما متوہمہ کے جواب میں ہے اور اما مقدرہ کے جواب میں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں ترک الفاء لئلا یحتاج الی توہم المتوہم، فا کو چھوڑ دیا تاکہ احتیاج نہ واقع ہو جائے کس کی طرف، توہم متوہم کی طرف، سرے سے احتیاج ہی نہ بنے، ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچھا تو پھر اب یہ ہذہ قواعد البحث، اس جملے کا کہنا تو یہاں پر پھر بات غلط ہے،
اس لیے کہ یہ خطبہ جو دیباچہ ہے یہ یا ابتدائیہ ہوگا یا الحاقیہ. سمجھئے اگر خطبہ ابتدائیہ ہے تو اس وقت تو یہ کتاب موجود ہی نہیں تھی، تو ہاذا سے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ محسوس مبصر کی طرف. تو وہاں کوئی محسوس مبصر ہے نہیں. اور خطبہ الحاقیہ ہے تو پھر تو کتاب ہے چلو، لیکن پھر تو نقوش ہے نا، تو نقوش مقصود ہوتے ہیں. تو ہاذہ قواعد نقوش قواعد ہے تو پھر بھی بات غلط ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو خطبہ الحاقیہ ہو یا خطبہ ابتدائیہ ہو، دونوں صورتوں میں ہاذہ قواعد کا جملہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی میرے خطبہ الحاقیہ ہو یا ابتدائیہ ہو، اس سے کام ہی نہیں ہے ہمارا. مصنف نے میر سید شریف نے اصل میں جو معانی جو ابھی یہ متن میں میر سید شریف نے ذکر کرنے ہیں اس کتاب کے اندر، یہ سارے مفاہیم میر سید شریف کے ذہن میں موجود تھے، ذہن میں موجود تھے. تو وہ جو موجودات ذہنیہ ہیں نا، ان کے مجموعے کو کیا کہا؟ ہاذہ سے اشارہ، ہاں وہ موجودات ذہنیہ کا جو مجموعہ ہے نا اس کی طرف ہے. اب وہ اس کے اوپر اعتراض جواب آپ پڑھ چکے ہیں کہ بھئی ہاذہ سے تو محسوسات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو وہ تو معقول ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ظہور میں تشبیہ دی ہے کس سے؟ محسوس سے. کہ جیسے محسوس ظاہر ہوتا ہے، جیسے میر سید شریف کے نزدیک وہ جو معقول تھا وہ بھی ظاہر تھا. سمجھئے؟ تو اس تشبیہ کی وجہ سے مشبہ بہ کے لیے جو لفظ وضع تھا اس کو استعمال کیا کس میں؟ مشبہ میں. تو یہ مجاز مرسل ہو گیا. ہاں ہاذہ قواعد البحث. اس لیے فرماتے ہیں یعنی یہ یعنی سے ہاذہ کا معنی بتاتے ہیں. ہاں کہ ہاذہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ما حضر فی الذہن من المرتب الانیق المصور بصورت المبصر، یہ ہاذہ کا معنی ہے. سمجھئے؟ جو حاضر فی ذہن ہے، مرتب ہے، الانیق ایک عجیب طریقے سے مرتب ہے، ایک بہترین طریقے سے. وہ جو مرتب ہے نا اس کا المصور بصورت المبصر، کہ وہ ان کے نزدیک کیسا ہے؟ جیسے مبصر چیز ہوتی ہے ظہور میں، وہ مدرک عقلی جو ہے وہ اس کے نزدیک کیسا ہے؟ جیسے محسوسات ہوتے ہیں. تو اس کو تشبیہ دی نا محسوسات کے ساتھ. اچھا، تو یہ جو مرتب معقول ہے اس کے متعلق کہہ دیا کہ ہاذہ قواعد. تو اب قواعد کا معنی کرتا ہے کہ قواعد کیا چیز ہوتی ہے؟ مولا کہتے ہیں قواعد قاعدتن کی جمع ہے، اور قاعدتن جو ہے یہ قانون کلی کو کہتے ہیں جو یشتمل علی احکام جمیع جزیات الموضوع. وہ قانون کلی ہے جو اپنے موضوع کے جمیع جزیات کے احکام پر وہ مشتمل ہو. یہ قاعدے کا ترجمہ ہے. اس لیے قواعد کا ترجمہ کرتے ہیں کہ امور کلیت. قواعد کا معنی کیا؟ کلیت یفہم منہا جزیات الابحاث الصحیحۃ الممتازۃ من السقیمۃ. سمجھئے؟ کہتے ہیں یہ وہ قواعد ہیں جن سے موضوع کے جزیات، تو موضوع کے جزیات کیا چیز ہے؟ ابحاث. سمجھئے؟ جو ابحاث صحیحہ ہے وہ ممتاز ہو جائیں کس سے؟ سقیمہ سے. قواعد یعنی ایسے قواعد پر مشتمل ہے، سمجھئے، کہ وہ قواعد اگر آپ
اس کا مطالعہ کریں گے، علم رکھیں گے، پھر رعایت کریں گے، تو آپ کے نزدیک جو مباحث سقیمہ ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، جو مباحث صحیحہ ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، یعنی مباحث صحیحہ کو آپ پہچان سکیں گے۔ ایسے قواعد کا یہاں پر کہ جو غلط بحث ہے اس کو بھی پہچانو گے، جو صحیح بحث ہے اس کو بھی پہچانو گے۔ اچھا، تو پھر یہ بحث کیا ہوتی ہے بھائی؟ کہتے ہیں والبحث فی اللغت التفحص والتفتیش۔ بحث کا لغوی معنی کیا ہے؟ تفحص، طلب کرنا، تفتیش، ڈھونڈنا کسی چیز کی، طلب اور تفتیش کرنا یعنی کوشش کرنا اس کے ادراک کے لیے، اس کے پانے کے لیے کہ یہ چیز میں پالوں، مجھے مل جائے، تو یہ تفتیش۔ وفی الاصطلاح، سمجھائیے، اور اہل مناظرہ کی اصطلاح میں بحث کس کو کہتے ہیں؟ یطلق علی حمل شیء علی شیء، یہ ایک معنی، حمل شیء، جیسے آپ کہتے ہیں زید قائم، تو قائم کا حمل آپ نے زید کے اوپر کر دیا، یہ حمل شیء علی شیء ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ بھی بحث ہے۔ اچھا، دوسرا وعلی اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل، سمجھائیے کہ آپ ایک نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کریں، تو وہ جو نسبت خبریہ مدعا میں ہے، نسبت خبریہ کدھر ہوگی؟ دعوے میں، اس نسبت خبریہ جو دعوے میں ہے اس کو دلیل سے آپ ثابت کریں، یا جو دعویٰ اگر مرکب ہے تو اس کے مقدمات میں ہے اس کو آپ دلیل سے ثابت کریں، یا دلیل کے مقدمے میں نسبت خبری ہے تو اس کو آپ دلیل سے ثابت کریں، سمجھائیے۔ تو بہرحال یہ نسبت خبریہ کو دلیل سے ثابت کرنے کو بھی بحث کہتے ہیں۔ تیسرا معنی آتا ہے وعلی المناظرۃ، بحث کا اطلاق ہوتا ہے کس پر؟ مناظرہ پر بھی، آگے بتا رہے ہیں آپ کو۔ اچھا، تو اب یہ تین معنی ہوئے بحث کے، تو یہ جو یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہذہ قواعد البحث، اس بحث سے متن میں کون سا معنی مراد ہے؟ کہتے بھائی بہترین معنی جو ہے وہ تو تیسرا ہے، بہترین معنی تو تیسرا ہے، اس لیے کہتے ہیں والمراد ہا ہونا ثالث المعانی، ہاں دریم معنی چکا مدا عمدہ مراد میں، تیسرا معنی یہ مراد ہے جو مناظر، تو مطلب کیا ہوا کہ ہذہ قواعد المناظرۃ، قواعد البحث یعنی قواعد المناظرۃ۔ لیکن کہتے ہیں کہ ولا شناعۃ فی ارادۃ المعنی الثانی، اگر دوسرا معنی مراد لیں گے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کیوں کہ مناظرے میں یہی تو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل۔ تو اگر یہ معنی کر لیں آپ کہ ہذہ قواعد اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل، تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، معنی صحیح ہے عائشہ میں۔ اس لیے کہتے ہیں ولا شناعۃ فی ارادۃ المعنی الثانی سوا انہ لا یصدق علی المنع، البتہ ایک بات ہو جائے گی، وہ یہ کہ یہ معنی ٹھیک ہے مراد لینا، لیکن فن مناظرہ میں ایک گویا کہ ضابطہ ہے کہ وہ حق ہوتا ہے کس کا؟ مدعا علیہ کا، مدعا علیہ کا ایک حق ہے، وہ حق کیا ہے؟ منع۔ کیا چیز ہے؟ منع۔ اب منع جو ہے یہ اگر تم نے منع لے لیا نا کہ اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل، تو منع میں یہ چیز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، منع میں تو صرف لا نسلم یہ ہوتا، تو وہاں کوئی اثبات النسبۃ الخبریۃ بالدلیل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک خرابی ہے اس میں، سمجھائیے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ وہ پہلا والا معنی سب سے بہتر ہے کہ وہاں کوئی اعتراض اس کے اوپر نہیں ہوتا، وہ منع کو بھی شامل ہے، اور اس میں باقی تو کوئی خرابی نہیں ہے، باقی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک منع جو ہے یہ اس سے نکل جائے گی۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتا ہے سوا انہ لا یصدق علی المنع،
وَيَصْدُقُ عَلَى إِثْبَاتِ الْمُعَلِّلِ حُكْمًا بِالْإِسْتِدْلَالِ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ يُخَاصِمُهُ فِي الْحَالِ. البتہ کہتے ہیں ایک عموم آ جائے گا اس میں. ایک تو منع پر صادق نہیں آتا، دوسرا یہ ہو جائے گا کہ اثبات النسبت الخبریت بالدلیل. جب بحث نام ہوا اس کا کہ اثبات النسبت الخبریت بالدلیل، تو دیکھو ایک طالب علم ادھر کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یار میں اپنے سے لگا ہوا ہے، کہتا ہے میں یہ ثابت کروں گا کہ الفلک متحرک دائما. تو اس الفلک متحرک دائما اس کے اندر ایک نسبت تامہ خبر یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، وہ لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر دلیل دے رہا ہے کہ الفلک متحرک دائما، اس کے اوپر دلیل دے رہا ہے، خصم نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. سمجھئے؟ تو یہ بتاؤ کہ یہ اثبات النسبت الخبریت بالدلیل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ لیکن یہ مناظرہ ہے، وہ تو خود پریکٹس کر رہا ہے. سمجھئے؟ وہ تو خود مشق کر رہا ہے، خصم وسم تو ہے نہیں وہاں پر. تو یہ تعریف پھر عام ہو جائے گی مناظرے سے. اگر یہ اثبات النسبت الخبریت بالدلیل یہ معنی اگر لیتے ہو بحث کا، تو یہ دو خرابیاں آ جائیں گی. ایک منع پر صادق نہیں آئے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ جو پریکٹس کر رہا ہے نا ایک طالب علم، ہاں اس کے اوپر بھی یہ تعریف صادق آ جائے گی. سمجھئے؟ ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ وَيَصْدُقُ عَلَى إِثْبَاتِ الْمُعَلِّلِ حُكْمًا، کہ ایک معلل ایک حکم کو ثابت کر رہا ہے بالاستدلال، لیکن من غیر خصم یخاصمہ فی الحال. لیکن ابھی فی الحال تو اس کے پاس کوئی خاص مخاصم نہیں ہے، وہ تیاری کر رہا ہے مناظرے کے لیے کہ یار کل مناظرہ کروں گا نا تو پھر اس مسئلے پر مناظرہ ہے، تو آج پریکٹس کرو. تو اب وہ دلائل دے رہا ہے، دلائل دے رہا ہے، دلائل دے رہا، تو تعریف تو اس کے اوپر بھی صادق، اس پریکٹس کے اوپر بھی صادق آ جائے گی، حالانکہ یہ تو مناظرہ نہیں. آئی سمجھ میں؟ وَأَمَّا الْأَوَّلُ، اور پہلا معنی حمل الشیء علی الشیء، یہ معنی تھا نا. کہتے ہیں یار یہ معنی جو ہے فلا یلیق ارادتہ، اس معنی کا ارادہ یہاں پر کرنا لائق شان نہیں ہے. کیوں؟ کہ لأنہ یصدق علی کل حکم فی الذہن او فی المقال. حمل الشیء علی الشیء تو ہر قضیہ میں ہے نا، ہر قضیہ میں ہے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہو جائے گا کہ ہر قضیے جو ہے اس کے قواعد یہاں پر ہیں، تو ہر قضیے کے قواعد یہاں پر ہے. حمل الشیء علی الشیء تو ہر قضیے میں ہے. محمول کا حمل ہوتا ہے نا، جملہ خبریہ جو بھی ہے، ہاں قضیہ حملیہ یا کیا شرطیہ، ہاں یا موجہات میں سے ہے، تو وہ تو ہر قضیے میں ہے. تو پھر تو یہ تعریف بہت عام ہو جائے گی، اس لیے یہاں وہ مناسب نہیں ہے لینا. آئی سمجھ میں؟ اچھا آگے فرمایا کہ یہ جو قواعد بحث ہے نا متضمنۃ لما یجب استحضارها فی فن المناظرۃ. ہاں یہ متضمن ہے، قواعد البحث جو ہے یہ متضمن ہے. کس کو متضمن ہے؟ لما یجب استحضارها فی فن المناظرۃ، کہ فن مناظرہ میں جن جن چیزوں کا استحضار لازم ہے، واجب ہے، ان تمام کو یہ متضمن ہے. عائشہ میں متضمنۃ فرماتے ہیں کہ یہ رفع علی انہ خبر بعد خبر، یا تو یہ حاضی کے لیے خبر ہے بعد خبر، پہلے قواعد البحث، دوسری خبر متضمنۃ. سمجھئے؟ او نصب علی الحال، یا متضمنۃ تو پھر حال ہو جائے گا اس سے. لما کا ترجمہ کر رہا ہے کہ ما عبارت ہے کیسے، ما جو ہے یہاں پر یہ ما موصوفہ ہے، یعنی نکرہ ہے، معرفہ
موصولہ نہیں ہے، اس لیے تعبیر کر رہے ہیں لما اے امور، دیکھا یہ تعبیر ہے، یجب استحضار فی فن المناظرۃ، اب فن مناظرہ کی بات آ گئی ہے۔ تو فن مناظرہ وہ کیا چیز ہے بھائی؟ کہتے ہیں وہو علم یعرف بہ کیفیت آداب اثبات المطلوب، دیکھا جی کیفیت اثبات المطلوب او نفیہ او نفی دلیلہ مع الخصم، یہ مناظرہ کی تعریف ہو گئی کہ علم مناظرہ میں جو جو چیزیں مستحضر ہوتی ہیں ان کو یہ قواعد متضمن ہے۔ اور علم مناظرہ کی یہ تعریف ہے کہ وہ علم ہے جو اثبات المطلوب یا نفی المطلوب یا نفی الدلیل المطلوب، سمجھے کہ آداب جو ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں اس فن میں، کہ بھئی اس بات مطلوب کرو گے تو اس کے کیا طریقے ہیں، نفی مطلوب کرو گے تو اس کے کیا طریقے ہیں، مطلوب کے دلیل کی نفی کرو گے تو اس کے کیا طریقے ہیں جی۔ یہ مناظرہ میں یہ چیزیں پہچانی جاتی ہیں، لیکن مع الخصم، خصم کا ہونا اس میں ضروری ہے جب مناظرہ ہوگا۔ اگر خصم نہیں ہو تو ویسے وہ پریکٹس ہے، وہ مناظرہ نہیں۔ سمجھ آئیے؟ الباحث عن کیفیت البحث من کونی صحیحا او سقیما مسموعا او غیرہ، سمجھ آئیے کہ اس میں بات ہوتی ہے اس بات کی کہ بھائی کیفیت جو ہے بحث کی کیفیت، بحث کی کیفیت ہوتی ہے اس میں۔ بحث کی کیفیت کیا چیز ہے ملا؟ کہتے ہیں من کونہ صحیحا او سقیما، کہ یہ بحث صحیح ہے، ہاں تو قواعد سے آپ کو پتہ لگ جائے، ان قواعد وہ متضمن ہے اس چیز کو، ان قواعد کے اوپر آپ جب پرکھیں گے تو اگر ان قواعد کے اوپر بات صحیح اترتی ہے تو بات صحیح ہے، اور قواعد کے خلاف ہے تو سقیم ہے۔ سمجھیے؟ مسموعا و غیر مسموع، کہ آیا یہ بحث جو ہے یہ مسموع ہے کہ غیر مسموع ہے، یعنی اس بحث کو سننا چاہیے۔ سمجھیے؟ جیسے دیکھو دعوی بلا دلیل غیر مسموع، سمع کے قابل نہیں ہے، تو کیا خاموش ہو جا، دلیل تو ہے نہیں، ایسے بک بک کرتا، سمجھیے؟ تو وہ قابل سمع ہی نہیں ہے۔ اور ایک چیز ایسی ہے کہ وہ قابل سمع ہو، یا دلیل ہے مثلا دلیل فاسد ہے، ہاں، اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ بھئی اس میں یہ چیزیں فاسد، دلیل آپ دیتے ہیں شکل اول کی، تو شکل اول کے لیے جو شرائط ہیں صغرا کبرا کے لیے وہ شرائط برابر کرو تو جب بھی بات مسموع ہوگی، اور اگر شرائط نہیں پورے کر سکتے ہو تو پھر تو بات مسموع نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ تو یہ جو مسموعیت اور غیر مسموعیت اور صحت اور سقم، ان کیفیات سے وہاں بات ہوتی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟ کہتے صیانۃ للذہن عن الضلالۃ، یہ اس کی غرض و غایت ہے ہم مناظرے کی، کہ مناظر کا جو ذہن ہے وہ ضلال سے بچ جائے، گمراہی سے، کہیں غلط راستے پر نہ چل پڑے، کیونکہ اگر قواعد نہیں جانتا، بعض کے قواعد نہیں جانتا تو پھر تو بے مہار اونٹ ہے نا، وہ جدھر چلا گیا، اور یا قواعد جانتا ہے لیکن ان کے اوپر عمل نہیں کرتا تو پھر بھی، ہاں، اس لیے کہتے ہیں اس کو گویا کہ اس کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ بھئی مناظر کو صحیح راستے پر ڈالا جائے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کا ذہن ضلالت سے بچ جائے۔ اے لیسون ذہن المناظر عن ان یسلک عن ان یسألک بطریق لا یوصل الی المطلوب، کہ مناظر کے ذہن کو اس بات سے بچا لیا جائے کہ ایسے طریقے سے آپ سے وہ سوال نہ کرے، ہاں، جو لا یوصل الی المطلوب، ہاں، کہ وہ موصل الی المطلوب نہیں ہے،
ایسا طریقہ اس نے اختیار کیا کہ وہ موصل المطلوب نہیں ہے. اس طریقے سے اس کے ذہن کو بچانے کے لیے آئیشوں میں فإن یہ کیا ہے فإن السالك ما لم يعلم الطريق ولم يراعي ما يجب رعايته في السلوك فيه ربما يخطأ ولم يصل إلى ما أراد وصوله إليه. کیونکہ کہتے ہیں جو آدمی جس راستے پہ چل رہا ہے اگر وہ اس راستے کو نہیں جانتا ما لم يعلم الطريق جب تک وہ راستے کو نہ جانے وَلَمْ يُرَاعِ مَا يَجِبُ رِعَایَتُهُ فِي السُّلُوكِ فِيهِ اور جب تک وہ رعایت نہیں کرے گا ان قواعد و قوانین کے جو اس راستے پر چلنے کے لیے قواعد و قوانین ہیں ان قوانین کی رعایت نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا ربما یخطأ. بعض اوقات تو راستہ خطا کر دے گا دوسری طرف چل پڑے گا. وَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَا أَرَادَ وُصُولَهُ إِلَيْهِ اور جس مطلوب کے طرف وہ وصول چاہتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا. مطلوب کی طرف دیکھو گو پاکستان میں قانون ہے کہ بھئی تم موٹر سائیکل چلاؤ یا گاڑی چلاؤ موٹر چلاؤ یا کوئی چیز چلاؤ بائیں ہاتھ پر چلاؤ. ہاں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر گاڑی چلاؤ. لیکن اگر تم یہ قانون نہیں جانتے ہو تم نے رائٹ ہینڈ سائڈ پر چلانا شروع کر دیا سر میں کوڑ دی تو یا راستہ نہیں جانتا کہتے یار یہ راستہ میں تو پشاور جانا چاہتا ہوں تو ادھر چل پڑا. سمجھ آئیے تو اب ادھر تو سوات پہنچ جائے گا پشاور پہنچ جائے گا ہاں تو راستہ غلط کر لے گا. اسی لیے وہ فارسی بانوں نے کہا ہے نا کہ این راہ کی تم ہی روی بترکستان راستہ. سمجھ آئیے تو یہ تو تمہارے مطلوب تک نہیں پہنچتا. تو راستہ نہیں جانتا تو بھی غلطی کرے گا. راستہ جانتا ہے لیکن راستے کے قواعد کو نہیں جانتا یا قواعد پر عمل نہیں کرتا دائیں طرف پہ چل پڑا تو بھی کام خراب ہو جائے گا نا. آئی سمجھ میں ہو گیا.